کہ آپ کے والد محترم اور قبلہ اور کعبہ تشریف لا رہے ہیں، اس کا دل لے لیں گے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ تمہاری ماں کا شوہر آ رہا ہے، بات بالکل سچی ہے کہ میں تو حق بات کہتا ہوں، لیکن کہنے کا انداز کیا ہے؟ اس لیے حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیجیے، والموعظۃ اچھے انداز سے۔ تو حکمت میں سے یہ ہے کہ پہلے تعارف کر لیا جائے، آپ کا نام کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں، دو تین جملوں سے جہاں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھائی ہمارا پرانا ساتھی کام کرنے والا ہے، دیندار ہے یا کیسے، اس کے مطابق اللہ سے مانگ کر دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگنا۔ ہمارا دعوت دینا سکھلانا نہیں ہے، نصیحت کرنا نہیں ہے، ہمارا دعوت دینا تو ایک صدا ہے اور ایک پیش کرنا ہے۔ جسے فقیر کہتا ہے بھئی اللہ کے واسطے دے دو، جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہم تو چھوٹے بن کر دعوت دیں۔ تواضع اللہ کو بہت پسند ہے، یہ نہ دل میں آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور بھائی دعوت اب اس سے پوچھ، اب اندازہ ہو گیا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے کہاں تک جانا ہے، تاکہ کتنا وقت ہے وہ جو ہے ہمیں اندازہ ہو جائے، اور اس کے اترنے سے پہلے ہم اپنی بات سمجھا چکے ہیں۔ اس نے کہا جی 10 منٹ کے بعد کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے طاقتور امر دیا اور دعوت والا کام دیا، لیکن اس کا ایسا معجزہ ہے، اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں ہماری اس محنت کے خلاصے کو بیان کرتا ہے۔ او بھائیو، اللہ نے میری، آپ کی، سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں، طریقہ زندگی میں رکھی ہے، اور یہ دین زندگیوں میں نبیوں کی مبارک محنت سے آتا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اب ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ تو اسی محنت کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، آپ تشریف رکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ تو سارے انسانوں کی کامیابی دین میں ہے، الفاظ اچھے سے اچھے جیسے کوئی استعمال کر سکے۔ اللہ نے مختلف انداز اور مختلف استعدادیں لوگوں کو دی ہیں، کوئی الفاظ محدود نہیں ہے، اور دین کا آنا نبیوں کی
دعا ہوگی، اور جو لوگ وہاں پر چل پھر رہے ہیں ان کو بھی دعا کے عنوان سے شریک کر لیا جائے. اور ہمارے جسم پر پڑا. فرمایا کہ قیامت میں ایک ایسا منظر بھی ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے اور عرش کے جی محترم ناظرین السلام علیکم. آپ میسج ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر احمد عثمانی صاحب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مولانا. اس وقت آپ پنڈال سے بھی مناظر سن رہے تھے، ہدایات کا سلسلہ جاری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عامر عثمانی صاحب نے جوائن کیا. عامر عثمانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ناظرین ویلکم بیک، اور ایک مرتبہ پھر میسج ٹی وی کی اس خصوصی لائیو نشریات میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج رائے بند اجتماع کا انتہائی اہم دن ہے، اور یہ دن اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ چونکہ آج کے دن وہ دعا ہونی ہے جس دعا کا مسلمانان عالم کو انتظار رہتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو رائے بند اجتماع کے پنڈال میں موجود ہوتے ہیں، بلکہ وہ تمام مسلمان جو پوری دنیا سے دلوں کے ذریعے اور آن لائن کے ذریعے اس نشریات سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس نشریات کے ذریعے وہ رائے بند اجتماع کے پنڈال سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ سب لوگ دعا کے منتظر ہیں کہ کس وقت وہ لمحہ قریب آئے گا جب سب لوگ یہاں پر لاکھوں کا مجمع یک بارگی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے گا اور رائے بند اجتماع میں دعا ہوگی. تو انشاءاللہ وہ مناظر بہت جلد قریب آنے والے ہیں. وہ لمحہ بہت قریب ہے کہ جب دعا وہاں شروع ہوگی. دعا سے قبل مولانا خورشید صاحب وہاں پر ہدایات دے رہے تھے، اور یہ ایک اہم سلسلہ ہے رائے بند اجتماع کا کہ آخری دن چونکہ وہاں سے بہت ساری جماعتوں نے مختلف راستوں کے لیے نکلنا ہوتا ہے، مختلف جماعتیں تیار ہوتی ہیں، اس سے روزے کی، چلے کی، اسی طرح 4 مہینے کی، سال کی، اندرون بیرون ممالک کی طرف جماعتیں نکلتی ہیں. تو وہاں ان سب جماعتوں کو بالخصوص اور مسلمانان عالم کو بالعموم بڑی اہم ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی آگے گزارنی ہے اور کام کو جاری رکھنا ہے. مجھے یہاں پر ابھی ہماری نشریات میں جوائن کیا ہے مولانا صاحب نے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. مدینہ منورہ کی بستی بن جائے، اور یہاں کی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن اعمال سے آباد تھی ان اعمال سے آباد ہو جائے، اور یہاں کا بچہ جسے صحابہ کرام اور ان کے بچے دین کی محنت کرتے تھے وہ محنت کرنے والے بن جائیں. ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھیوں سے اس کی جو ہے وہ نیت کروائیں. ان کا نکلنا کوئی معمولی 3 دن کے لیے نکلے ہیں جی، اور اپنا بستر ساتھ لے لیا ہے جی، تھوڑے سے پیسے اور برتن دے لیے ہیں. نہیں، دیکھنے میں یہ سب کچھ معمولی نظر آ رہے ہیں، لیکن نیت کے اعتبار سے اور عزم کے اعتبار سے یہ وہ لوگ. جی ناظرین اس وقت آپ اپنی اسکرین پر مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، فضائی مناظر رائے بند اجتماع کے پنڈال سے براہ راست ایکسکلوزیو مناظر ہیں جو میسج ٹی وی کی اسکرین پر پوری دنیا
میں مسلمان جو لوگ اس وقت اس نشریات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی اسکرین پر دیکھ سکیں گے مناظر. بستر بڑے آج کل سردیاں آ رہی ہیں، بستر بھی بڑے ہیں، بڑے سلیقے سے رکھے جائیں، چادر ان پر ڈھانپ دی جائے، خدمت کا سامان مسجد سے باہر رکھیں، اور خاص طور پر اگر ان میں پیاز اور لہسن ہے یا مٹی کا تیل اور گیس کا چولہا ہے یہ تو بالکل مسجد سے باہر رکھیں. مساجد تو اللہ کے گھر ہیں اور وہاں تو فرشتے ہوتے ہیں. یہ انسان یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا اس کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے سے نور کے بنے ہوئے. اور اس کے بعد بھائی اگر مسجد کی خدمت کی ضرورت ہو صفائی کر دیں، اور جہاں وضو کی جگہ کو صاف کر دیں، ٹینکی کو پانی سے بھر دیں، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے یا پھر مشورے کے لیے بیٹھ جائیں. مسجد کی کسی چیز میں دخل نہ دیں، امامت میں، اذان میں، کسی چیز میں دخل نہ دیں. اور بھائی مسجد کے پنکھے بجلی وغیرہ اگر استعمال کیے تو جاتے ہوئے کسی جہاں ساتھی جو متولی ہو اس جہاں پیسے مسجد کے نام پر کہ بھائی ہم نے یہ بجلی استعمال کی ان کو بتا دینا تاکہ آئندہ جماعتوں کے لیے آسانی ہو. اور بھائی اگر ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو وہاں پہلے ہی اطلاع بھیج دی جائے کہ ہماری جماعت کتنے بجے آپ لوگوں کے پاس آئے گی تاکہ پرانے ساتھی پہلے سے موجود ہو اور پرانے ساتھی مشورے میں شریک ہو کر پہنچتے ہی کام شروع ہو جائے. ہاں اگر دور سے آ رہے ہیں تو پہلے دن تھوڑا سا پہلے پرانوں کو یہاں جمع کرنا ہوگا کہ پرانوں سے حالات تو پتہ لگیں، اپنے حالات ان کو دیں، ان سے اپنے حالات لے لیں. تو سب سے پہلے مشورہ ہے. جیسے اللہ نے پورے عالم میں انقلاب کے لیے دعوت والا کام دیا، دعوت والے کام کی حفاظت کے لیے اللہ نے مشورہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے اور آپ سب سے بڑے علم والے ہیں، صحابہ کو سکھا رہے ہیں، لیکن بڑوں کو حکم ہے وشاورہم فی الامر، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے. اس سے اندازہ لگائیں کہ مشورے کی کتنی اہمیت ہے اور مشورے کی برکت سے اللہ کی طرف سے خیریں اترتی ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر حضور کے تکوینی طور پر اللہ نے کرایا کہ صحابہ سے مشورہ لیا گیا. تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ کافر دین کو مٹانے کے لیے آئے اور مکے میں بھی ان نے تکلیفیں دی اور اللہ کے رسول کو مکے سے نکالا تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، بلکہ جس مسلمان کا رشتہ دار اس میں کافر ہے اس کے حوالے کیا جائے. اللہ کو یہ رائے پسند تھی. مشورے سے ساتھیوں کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی، ساتھی اپنی فکر کرنا کہ ہماری صلاحیتیں اور سوچ اللہ کے دین کے لیے بہت بڑی تربیت ہے، کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت ہے. اس لیے مشورے میں اگر جو ہے ابھی کسی نماز اور عمل کا وقت ہے تو اعمال ابھی طے کر لیے جائیں، بعد میں مشورے کے لیے بیٹھا جائے.
اور پھر ہر ایک ساتھی سے رائے لی جائے. خاص کوئی دعا نہیں ہے. اللہم علمنا مراشد امور وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یہ کہہ کر. اور مشورے کا مقصد کیا ہے کہ تمام ساتھیوں کی طرف سے آراء آ جائیں جس چیز کے بارے میں ہم ہو جائیں. اب ذمہ دار اللہ کی طرف متوجہ ہو. اے اللہ تو ہم پر اپنی چاہت کو ظاہر فرما اور اپنی منشا کھول دے. پھر امیر فیصلہ کرے. ساتھی رائے دیتے ہوئے بڑے سنجیدگی کے ساتھ رائے دیں. ہر ایک اپنی رائے کو منہ سے بولے، کیونکہ یہ ایک مشورہ ہے. جی ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہے. رائے دیتے ہوئے ساتھیوں کی رائے کو کاٹا نہ جائے، ساتھیوں کی رائے کی تحقیر نہ کی جائے، اور جتنی بات کے بارے میں مشورہ اتنی بات بتائی جائے. مشورہ دینے میں اختلاف ہوگا ہر ساتھی کے سامنے، اور مختلف چیزیں آئیں گی، لیکن بھئی جب فیصلہ ہو جائے تو سب اب جہاں جو فیصلے پر متفق ہو جائے. جن کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ان کا تو اکرام ہو گیا، اور جن کی رائے کے مطابق نہ ہوا تو امیر صاحب چند کلمات یا ایسا رویہ کہ ان کو احساس نہ ہو، وہ سمجھیں کہ امیر صاحب کو ہم سے بھی تعلق ہے. مشورہ کر کے پھر تمام ساتھیوں کو جو ہے وہ جو گشتوں کے لیے 2 ساتھی خدمت میں ہوں، 2 ساتھی مسجد میں رہیں، آنے والوں کو لیں، اور باقی جو ہے ساتھی بستی میں جو ہے پھیل جائے. سب سے ملنا ہے. یہ ملاقاتیں ہیں عمومی ملاقاتیں، یا اس میں پھر خصوصی ملاقاتیں بھی ہیں. کہتے ہیں گھر میں داخل ہو دروازے کے ساتھ. یہ مدینے والے اسلام سے پہلے جب حج کر کے آتے تھے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. طرح طرح کی رسمیں تھیں. پیچھے سے نقب لگا کر اس میں سے گھر میں داخل ہوتے. ایک بیوقوفانہ بات. اللہ نے حکم فرمایا کہ گھروں میں داخل ہو دروازے سے. یہ کیا بات ہے کہ پیچھے سے نقب لگا کر داخل ہوتے ہیں؟ تو بہرحال کا بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازوں کے ساتھ. بستی میں جاتے ہی جو امام صاحب ہیں ان سے مل لیا جائے، جو آن کے بڑے عالم ہیں ان سے ملاقات کی جائے، جو گاؤں کا چودھری ہے اس سے ملاقات کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب سے ملاقات کی جائے. بھئی پرانے ساتھیوں سے بھی ملا جائے. تو بعض پرانے ساتھی وہ تو پہلے سے موجود ہوں گے، بعضوں کو ہم اطلاع کریں گے وہ فوراً آ جائیں گے. بعض پرانے ساتھی ان کو ذرا ترغیب دینی ہوگی. جو پرانے ساتھی جن کو ترغیب دے رہے ہیں تو ان کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو کہ ان کی قربانیوں سے یہ ماحول بنا اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے. ان کو کارگزاری سنائی جائے اور ان کے ذریعے سے جب جماعت تیار ہو نکالی جائے. اور وہ جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں ایسے ساتھیوں کے پاس ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے جن کے دل میں استغنا ہو، دنیا کی چیزوں کی کوئی رغبت نہ ہو، جو پرانے اور بڑی عمر کے ساتھی ہوں کہ ہم نے ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، اور ان صلاحیتوں والے اور جو ہیں دنیا کے عہدوں والوں سے بھی ملنا ہے کہ ان کی بھی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے اور کہا دیکھو تمہارے دین پر آنے سے تمہاری رعایا جتنی دین پر آئے گی اس کا ثواب تمہیں ملے گا. تو بھائی اللہ نے ان کو حضور کی امت میں بنایا ہے. صلاحیتیں مال اور دنیا کے اعتبار سے زیادہ دی ہیں. ان کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہوں. اور ان کو مسجد میں دعوت ان کو خوب دیں اور اس مقصد کو سمجھائیں کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، اور ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں. اور خاص طور پر مغرب کے بیان میں تو ان کو لے کے جائیں، آمادہ کریں کہ یہ آ جائیں، اور ان کو نکلنے کے لیے تیار کیا جائے. اگر یہ خود آمادہ نہ ہو تو ان کے بچوں میں سے، بھانجوں میں سے، بھتیجوں میں سے ان کو وصول کیا جائے. اور اگر وہ بھی آمادہ نہ ہو تو ان کا جو ہے ڈرائیور ہے، ان کا جو پہرے دار ہے، ان کا جو باورچی ہے، ان کے گھر میں کام کرنے والا ہے، ایسے علماء سے بھی ملاقات کی جائے. علماء سے ملاقات کہ جو اہل علم یا علم کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے سینے میں لیا اور امت تک پہنچایا. سب سے بڑی دولت یہ امت کو دے رہے ہیں. ان کا کتنا بڑا احسان ہے. جب یہ ہمارے
के अहकाम को सीखने सिखाने में लगे हुए हैं। इनका हक बनता है कि जब इनकी मुलाकात के लिए जाएं तो हम भी इनके लिए कुछ मिसवाक हो गई, कोई रुमाल हो गया, बच्चों के लिए कोई फल हो गए, ये लेकर जाएं। और ऐसा आलिम जो इल्म में लगे हुए हैं पूछा जाए कि उनकी मुलाकात का वक्त क्या है, और आलमा की खिदमत में हम उनकी मजलिस से इल्मी फायदा उठाने और दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए जाएं। और उनके सोने के वक्त में, तदरीस के वक्त में, उनको जब मुलाकात का वक्त हो और जहां हमें जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएं और उनकी बात को, लोग मसाइल पूछ रहे हैं, अल्लाह के अहकाम पूछ रहे हैं, हम गौर से सुने। और जब हमारी बारी आए तो हम कहते हैं जी हम अल्लाह के रास्ते में हम निकले हैं, हमारी जमात इस मस्जिद में आई हुई है, आप हमारे लिए दुआ भी फरमा दें, और अगर तशरीफ ले आए तो बहुत अच्छा है। हाँ, कोई आलिम हो, वो साल में निकला हुआ, वो उनको दावत दे सकता है। और जब आलिम को देखे माशाअल्लाह बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो आई हैं, मसाजिद बनी हैं, लोग दीन की तरफ मुतवज्जे हुए हैं, सही सही कारगुजारी उनको सुनाई जाए। अपनी जात और अपनी जमात के कारनामे वो उनको न बताए जाए। अगर वो उसी वक्त दुआ करते हैं तो बहुत अच्छा, वरना इसराफ न करे, वो इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे। इमाम साहब से भी मिले, इमाम साहब से किसी पॉलिसी और सियासी एतबार से न मिले। इमाम, अल्लाह ने उनको ये मर्तबा दिया है, उनका हक है, इसलिए उनसे जाकर मिलें और दुआओं की दरख्वास्त उनसे करें। तो इसलिए भाई हमारे 3 घंटे 4 घंटे हमारे गश्तों में लगने चाहिए। जमात को दूसरी जगह पर न भेजें। हाँ, इस अगर कुछ दूर रहते हैं तो वहां जाकर उनसे बात की जाए और उनको आमादा किया जाए। और अगर इसी, क्योंकि जो जितने भी इस मस्जिद के आसपास घर हैं, हर घर में जितने अफराद और फिर एक एक मुसलमान से ये कोशिश हो हमारी कि इस 24 घंटे में 100% मुसलमानों से मुलाकात हो जाए। 2.5, 3 घंटे 4 घंटे हमने ऐसे मारे मारे फिरना है और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। उनसे हमारी मुलाकात होना जरूरी है। अगर वो दिन में यहाँ नहीं मिलते, रात को आते हैं, या गर्मी में पसीना पसीना और थकावट के सांस चढ़ा हुआ है और हम मस्जिद में आए हैं, तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अल्लाह इस थकने पर हमें क्या अता फरमाएगा। जब इतनी बड़ी इनायतें, इतने बड़े इनामात हैं कि इंसान उनको सुनेगा, उनकी सारी थकावटें दूर हो जाएंगी और दिल से ये बात आएगी कि मैंने तो बहुत थोड़ा किया और हम तो दोबारा जाने के लिए तैयार हैं। कि जैसे हमने बस्तियों में बयान किया, ए लोगों, कामयाबी अल्लाह के अहकाम में है। अल्लाह के अहकाम का ताल्लुक हमारे आज़ा से है। इन अहकाम के मानने पर अल्लाह दुनिया और आखिरत बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे तो अब फजाइल की तालीम में पता लगेगा। जैसे अभी अर्ज किया था कि ये नमाज जैसी इबादत, ये इंसान को पाकीज़ा बना देती है, ये बेहयाइयों से रोक देती है, और इस पर रिज़्क़ का भी वादा है और अल्लाह की मदद का भी वादा है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद चाहते हो तो नागवारी पर सब्र करो और दीन पर जम जाओ और नमाजें पढ़ो, अल्लाह की मदद उतरेगी। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। रिज़्क़ का वादा है कि आप अपने घर वालों को कि हम आपसे रोजी कमाने नहीं कहते, नहनु नरज़ुक़ुक, यानी इन नमाजों की वजह से हम आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। तो कितना बड़ा वादा है भाई।
یہ فضائل کی تعلیم میں پتہ لگے گا، پھر نمازوں کو بنانے کا شوق ہوگا۔ یہ فضائل اور یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ جب ہماری نماز حقیقی نماز ہو۔ اسی طرح بھی اللہ کے ذکر پر کیا فائدہ کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے دل میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ انسان ذکر مجلس میں کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر جسم مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میں نکلنے کے فضائل، اللہ اکبر، کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کی دعوت دینا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکانا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لگا دینا، وقت میں سے لگا دینا، اللہ اس کو اپنی قرآن اور اپنی زبان میں کہ دیکھو میرے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ بھئی کیا ہم مدد کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے امر پر لبیک کہہ کر ہم اپنی وسعت کے بوڑھا اپنے بڑھاپے کے ساتھ، بیمار اپنی بیماری کے ساتھ، کمزور اپنی کمزوری کے ساتھ، جوان ذرا اپنی جوانی کے ساتھ، اور ان زبان سے الفاظ کہہ رہا ہے لیکن اس کی تعبیر کی اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ کہ تم تو اپنی میری دی ہوئی استعداد اور کمزور صلاحیتوں کے ساتھ میرے دین کا بول رہے ہو، اور میں آسمان والا رب عرش عظیم اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ تو بھئی تعلیم میں بیٹھ کر ہم نے یہ جو ہے فضائل سننے۔ اب تعلیم کے بھی آداب، اور تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا علم اور عمل ایک ہو جائے۔ صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ ان کا عمل علم سے پیچھے نہیں تھا۔ آج دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں لیکن عمل ہمارا بہت پیچھے ہے۔ حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کا جو امر آئے فوراً اس پر عمل کرے، تو ہمارے معلومات ہمارے معمولات بن جائیں۔ جی ہاں، اور چیزوں کا تأثر نکل کر اللہ کی ذات کا تأثر ہمارے دل میں آ جائے اور ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو جائیں۔ جیسے دعوت دینے سے ایمان کا نور بنتا ہے اور اس روشنی سے نظر آتا ہے اعمال میں کامیابی کا، تو قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث اور وحی کا سننا اس سے بھی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور بھائی اس کے فضائل کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے اور فرشتے ایسی مجلسوں اور آخر میں اعلان ہوتا قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ تم اتنے بڑے عمل میں بیٹھے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو دہرا رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، اللہ نے تمہیں یہ انعام دیا کہ اس حال میں اٹھو کہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا اور اللہ نے پاکیزہ بنا دیا۔ اس لیے کہتے تعلیم ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے۔ کامیابی کہاں سے ملے گی اور کامیابی کا راستہ؟ اللہ نے تجارت ہے لیکن تجارت سے نہیں پلتے، تجارت میں صداقت اور امانت داری، انسانیت کی خدمت، اور یہ زراعت ہے، اس سے نہیں پلتے۔ اس میں جو اللہ کے اوامر ہیں اللہ اس پر تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو وہ اس لیے تعلیم کے حلقوں کا اہتمام، یہ اس کے فضائل کی اس حال میں کھڑے ہو تمہارے گناہ بخش دیے گئے۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، ایک آدمی تو وہ کہیں باہر سے آیا تھا اور اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، وہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو اس کی دیا، میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور بھائی تعلیم کے بعد 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے، سارے ساتھی ایک ایک کھڑے ہو کر جو ہے وہ سارے 6 نمبروں کا مذاکرہ کریں۔ یہ نہیں کہ 2-3 ساتھیوں نے بیان کر لی۔ اس لیے تعلیم میں فضائل کا پڑھنا اور قرآن پاک کی تجوید کا حلقہ، اور اسی طرح آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، ہر ایک کو مناسب وقت دیا جائے۔ شروع ہی میں تجوید کر لی جائے، اور تجوید کا مقصد کیا ہے کہ آپس میں ہمارا قرآن کو دہرانا، اور ایسے دہرانا کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری قرآن کی کیا حالت ہے۔ کیونکہ نماز میں تو قرآن سورہ فاتحہ ہے، کسی سورت کا ملانا ہے، قرأت ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہوگی۔ اور شروع میں سورہ فاتحہ کو دہرایا جائے اور چند صورتیں دہرا دی جائیں، جس کو اللہ نے قرآن پاک کو تجوید
امید سے پڑھنے کی ٹھیک ہوگی تو زندگی ٹھیک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے یہ سیکھنے سکھانے والا ایسا ماحول ہے کہ اس میں سوچ، ابھی رائے ونڈ ایک شخص آیا اور اس کو میں دیکھا سن 71 سے میں اس کو دیکھ رہا تھا اور بڑی اچھی حالت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہ جی 105 سال ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کارڈ دکھایا، اس کا شناختی کارڈ جو پاکستان کا بنا ہوا، 1915 کی اس کی پیدائش۔ اب وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ میں تعلیم کا حلقہ کرا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے پاس آئے تعلیم کے حلقے جو تجوید کے دوران، اور آنکھوں سے رونے لگے، کہتا ہے ابھی 4 مہینے کے لیے نکلا ہوں، چلہ میرا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا مولوی صاحب 35 سال تک اپنی مسجد سے جماعت والوں کو دھکے دے کر بستر پھینک کر نکالا ہے، اور ان سے کہتا تھا کہ خبردار تم ہمارے پاس نہ جاؤ، سکھوں کے ہندوؤں کے پاس، اور جاؤ کافروں کے پاس ان کو دعوت دو، نہیں جانے دے جماعت کو، اور رو رہے ہیں۔ اور کہا اب اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، تجوید کے حلقے میں بیٹھا ہوں تو معلوم ہوا کہ میرا کلمہ طیبہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ابھی 40 دن مجھے ہو گئے ہیں، عمر میری بڑی ہو گئی ہے۔ ایک عالم تھے، ان کے ساتھ میں نے بٹھایا، 20 منٹ لگے، کہنے لگے جی ہاں آہستہ آہستہ اب یہ زبان کلمے سے مانوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ تو بھی اللہ نے کیسا نظام ہمیں دیا، اور یہ علم کا آنا لینا دینا تو آمنے سامنے ہے۔ صحابہ دیکھو، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی پڑھ کر دکھا رہا ہوں، وہ آنے والے نئے لوگ عمل سے سیکھتے تھے۔ اور آمنے حضرت علی، حضرت عثمان، آؤ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھاؤں، خود وضو کر کے بتلاتے تھے کہ دیکھو اس طرح حضور ہاتھ دھوتے تھے، 3 دفعہ کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے تھے، اور 3 دفعہ آزاد ہوتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا وضو۔ امت نے اس کو سیکھا، اور مسجد کا ماحول ایسا کہ مسجد میں وہ سارے اعمال، مساجد کو آباد کرنا، ثمامہ ابن وصال قیدی ہیں، ان کو مسجد میں باندھا گیا، اور طائف کا وفد جو آیا، طائف وہ مجبور ہو کر اور کہا اب تو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اللہ کے رسول نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا کہ ایک دن اللہ کے رسول کو سرداروں نے بیٹھنے نہیں دیا، اور آپ پیدل چل کر آئے، 80 میل پہاڑوں کا سفر طے کر کے آئے، اور اس امید سے آئے کہ یہ سمجھدار سردار لوگ ہیں اور قریش ہیں، میری بات کو سنیں گے۔ سرداروں کے پاس گئے تو انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا، حالانکہ عربوں کی مہمان نوازی، آنے والے مہمان کو بٹھانا، پانی پلانا، کھانا کھلانا اور سلانا، چاہے وہ عام مہمان ہو، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا اور یہ ان کی عزت کی چیز تھی۔ لیکن آج کائنات کے سب سے قیمتی ہستی اللہ کا پیغام لے کر آئی ہے، ایک ساتھ آ کر چلیے آپ بیٹھے نہیں، آپ دوسری جگہ چلی جائیے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے نے بھی ایسا جواب دیا، اور تیسرے نے بھی ایسا جواب دیا، اور تینوں کے پاس سے اللہ کے رسول چلے گئے۔ تو بھئی یہ محنت تو قربانیوں والی ہے، اور آپ نے کہا چلو یہ سردار تو اپنی سرداری میں، انہوں نے میری بات نہ سنی، عام لوگ بازاروں میں ان کو دعوت دوں گا تو وہ میری بات کو سن لیں گے۔ آپ نے جب یہ دعوت دی، یہ وہ نبی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک شور مچ گیا، بچے تالی پیٹنے لگے، اور ایسا اللہ اکبر تصور نہیں کر سکتے ہم کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں اللہ کے نبی نے کیا قربانی کی، اور پھر آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ رکنے کے بجائے دوڑے۔ بعض روایت میں 7 میل تک پتھروں کی بارش ہوتی رہی، سارا جسم لہو لہان ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے۔ فرشتے آ گئے کہ اگر فرشتوں کو حکم دے، اے اللہ کے سامنے، اے اللہ میں آپ امت کو سکھانے کے لیے، کہ دیکھو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا رسول ان کے فائدے کے لیے آیا، ان کو دعوت دینے کے لیے آیا، ان نے میرے ساتھ، اے اللہ اب ایسا موقع آیا، مکہ فتح ہو گیا، اور قبائل جب سب اسلام میں داخل ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے، اب طائف والوں کو فکر ہوئی، اس نے کہا بھئی اب تو اس دین کو قبول کیے بغیر چارہ کار نہیں،
آخری کوششیں کر لی جنگوں کے ساتھ، اب تو خود مریں گے، اب تو لہذا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے بات کرو، اور خود جا کر کچھ اپنی شرطیں رکھ کر پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ہے تم تیار ہونا۔ تو اللہ نے کیسا نظام بدلا، اب طائف والا وفد آ رہا ہے چند افراد کی صورت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور جو چرائے جاتے تھے صحابہ ان کے لیے باری لگاتے تھے، اور یہ سیرت سے ثابت ہے۔ بھئی آج آپ دو آدمیوں کی خدمت